میں اخیافی بھائی بہن کے احوال آج پڑھیں گے۔ اخیافی بھائی بہن کسے کہتے ہیں؟ جو ماں کی طرف سے آپس میں بھائی بہن بن رہے ہو تو اسے اولاد کہا جاتا ہے، یعنی اخیافی بھائی بہن۔ تو اخیافی بھائی بہن کے 3 احوال ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے؟ یعنی اخیافی بھائی بہن جب ایک ہو، بھائی ہو یا ایک بہن ہو، ان میں سے کوئی بھی ایک آئے تو اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ جب ایک ہوگی اخیافی بھائی بہن میں سے کوئی ایک آ گیا تو اس سے کیا ملے گا؟ سدس، یعنی چھٹا حصہ ملے گا ایک کے لیے۔ اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ تیسرا حصہ۔ اخیافی بھائی بہن دونوں اکٹھے آ جائیں یا ایک الگ الگ آ جائیں، الگ الگ دونوں آئے، جیسے کہ 2 بہنیں آ گئی یا 3 بہنیں آ گئی یا 4 بہنیں آ گئی آپس میں، وہ کیا ہے؟ اخیافی بھائی بہن ہے۔ اخیافی بہنیں یا اخیافی بھائی ہے تو یا ایک ہی ساتھ آ جائیں تو ان کو کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ کتنا؟ تیسرا حصہ ملے گا، ثلث۔ مذکر یا مؤنث ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اگر اس کے بھائی بہن آپس میں آئے، الاتی ہو یا سگی بھائی بہن ہے یا الاتی بھائی بہن ہے یا بیٹی بیٹا ہے یا پوتی پوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی آ جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کو دوگنا ملتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ واحد حالت ہے، تو اس کے اندر بھائی بہن اگر دونوں اکٹھے آ گئے تو ان کو کیا ملے گا؟ برابر برابر ملے گا، یعنی بہن کو بھی وہی حصہ ملے گا جو بھائی کو ملے گا، بھائی کو وہی حصہ ملے گا جو بہن کو ملے گا۔ اس طرح نہیں کہ بہن کے حصے کے مقابل بھائی کو دوگنا ملے، اس طرح نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسری جو حالت ہے وہ تیسری حالت دونوں کیا ہو جائیں گے؟ محروم۔ اخیافی بھائی ہو یا بہن ہو، جب اس کے ساتھ بیٹا آ گیا یا پوتا آ گیا، بیٹی آئی یا پوتی آئی، کوئی بھی ان میں سے آ گیا، فراوارث میں کوئی بھی آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائیں گے، یا فراوارث میں آ جائے یا اصول میں آ جائے۔ اصول میں جیسے باپ ہے، دادا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ بالاتفاق اخیافی بھائی بہن کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ پہلی حالت یہ ہے کہ جب ایک یا ایک سے ایک ہو، جب اخیافی ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، تو ان میں سے کوئی ایک آئے تو اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سدس، سدس ملے گا، چھٹا حصہ۔ کب ملے گا؟ جب وہ ایک ہو، ایک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سدس ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو اس کو کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ تو اب اخیافی بھائی بہن میں سے کوئی ایک آ گیا تو اس کو کیا ملتا ہے؟ سدس۔ جیسے کہ بھائی آیا، ٹھیک، اخیافی بھائی آیا، اولاد ہم کیا کہتے ہیں؟ اخیافی اولاد۔ اخیافی بھائی آ گیا اور اس کے ساتھ چچا ہوا، تو یہ اخیافی بھائی بہن بھی کیا ہے؟ ذوی الفروض میں، اصحاب الفرائض میں سے۔ جب یہاں پر ایک ہی بھائی آیا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، چھٹا سا ملے گا۔ چچا کیا ہے؟ اسبہ۔ جب ایک آیا تو مسئلہ ہم نے 6 آئے تو 6 سے ہم نے مسئلہ نکالا تو اس کو 1 ملا، باقی 5 جو ہے وہ کیا ہے؟ اسبہ لے لے گا۔ جو بھی اصحاب الفرائض میں سے جو بچے گا وہ اسبہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے؟ 5 بچے ہوئے تھے تو یہ اسبہ کو دیا گیا۔ یہاں پر کیا ایک ہی، اگر اسی جگہ پر اخیافی بھائی اگر اسی جگہ پر بہن آ جائے تو بھی بہن کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ اور دوسری جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ ثلث۔ 2 یا 2 سے اخیافی بھائی بہن میں سے 2 اکٹھے آ جائیں یا دونوں الگ الگ ہوں، لیکن 2 یا 2 سے زائد ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تو اس صورت میں کیا ملے گا؟ ثلث۔ ثلث یعنی تیسرا حصہ۔ 1/3 بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح، صحیح ہے۔ جب 2 یا 2 سے زائد ہوں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ ثلث۔ جیسے ایک مثال لکھتے ہیں، 2 اخیافی بھائی بہن، 2 اخیافی بھائی اور بہن،
اخیافی بھائی بہن 2 آئے اور اس کے ساتھ چچا ہوا. تو اب یہاں پر کیا ہے, اخیافی بھائی بہن 2 آ گئے, ایک بھائی ہے دوسرا کیا ہے بہن ہے, تو دونوں کٹھے آ گئے. اگر یہ 2 ہو یا 2 سے زیادہ کتنے بھی آ جائے, 5 ہو 6 ہو 7 ہو, تو بھی ان کو کیا ملے گا, سلس ملے گا. تو یہاں پر 2 ہے تو اس کو کیا ملے گا, سلس. تیسرا حصہ ملے گا, چچا کیا ہوگا, عصب. تو یہاں تیسرا حصہ دونوں کو ملا, جب 2 کٹھے آئے تو ان کو کیا ملا, تیسرا حصہ سلس ملا. تو مسئلہ ہم نے 3 سے نکالا, تو 3 کا سلس کیا ہوگا, 1 ہی ہوگا. اور باقی جو 2 بچے وہ کیا ملے گا, چچا کو ملے گا بطور عصب. تو اس 3 کا ہم نے سلس نکالا تو وہ 1 ہی ہوا, تو 1 ان کو ہم نے اخیافی بھائی بہن کو دے دیا. اور تیسری جو حالت ہے اخیافی بھائی بہن کی, وہ کیا ہے, محروم. اخیافی بھائی بہن محروم ہو جاتے, تیسری حالت میں کیا ہو جاتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں. کب محروم ہوں گے, جب میت کی فرا وارث ہو اور اس کا اصول بھی ہو. اصول فروع میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ کیا ہو جائیں گے, اخیافی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے. جب جیسے مثال کے طور پر اگر کہیں کہ اخیافی بھائی اور اس کے ساتھ کیا آ گیا, بیٹا آ گیا, یا اخیافی بہن ہے اس کے ساتھ پوتا آ گیا, یا پوتی آ گئی, یا بیٹی آ گئی, یا باپ آیا, یا دادا آیا, ان میں سے کوئی ایک آ گیا تو بالاتفاق یہ کیا ہو جائیں گے, محروم ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اخیافی بھائی اور اخیافی بہن, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کیا آیا, بیٹا آیا. کیا ہوا, بیٹا. ٹھیک ہے. تو اخیافی بھائی بہن یہاں کیا ہو جائیں گے, دونوں محروم ہو جائیں گے, کیونکہ یہاں پر فرا وارث موجود ہے. میت کا بیٹا موجود ہے تو بیٹے کو ملے گا سارا کا سارا جو ہوگا وہ بیٹے لے لے گا. باقی یہ 2 جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, محروم ہو جائیں گے. اور اسی جگہ پر اگر بیٹا پوتا آ گیا تو بھی محروم ہو جائے گا. اسی جگہ پر اگر بیٹی آ گئی تو بھی یہ دونوں کیا ہو جائیں گے, محروم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر باپ آ گیا یا دادا آ گیا تو بھی کیا ہو جائیں گے, محروم ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھا اخیافی بھائی, اخیافی بھائی آیا اور اس کے ساتھ کیا ہے, باپ. تو یہ سارا کا سارا باپ کو ملے گا, یہ دونوں کیا ہے, یہ محروم ہو جائے گا, اس کو نہیں ملے گا. تو مسئلہ ہم نے 1 سے نکالیں گے, اس کو 1 دے دیں. اسی طرح اس کے اندر بھی کیا ہے, مسئلہ 1 سے نکالیں گے, کیونکہ یہ بیٹا 1 ہی ہے تو اس کو 1 ہی ملے گا. تو یہاں پر ہم نے جو سلس دیا تھا, یہاں پر ہم نے کیا دیا تھا, سلس. جب 2 یا 2 سے زائد آئے تو ان کو سلس ملے گی. باقی جو 1 ہے ان دونوں کے درمیان میں جو ہیں وہ برابر برابر ملے گا. ایسے نہیں کہ بھائی کو دوگنا ملے گا, بیٹی کو کیا ملے گا, بہن کو کیا ملے گا, اس سے کم ملے گا. اس طرح نہیں, جو بھی بہن کو ملے گا وہی بھائی کو دیا جائے گا. یہ ہوا اولاد الام, یعنی اخیافی بھائی بہن کی احوال. یہ 3 احوال, 1 ہے تو سدس, 2 یا 2 سے زائد ہے تو سلس, اور اگر اس کے ساتھ اصول فروع آ گئے تو کیا ہو جائیں گے, محروم.